ایایا فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور مت بنو تم اول کافر، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول توڑا، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، وتکتموا الحق، اور مت چھپاؤ صحیح کو سچ کو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر حالانکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھولے ہوئے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر خاشعین پر، عاجزی کرنے والوں پر، الذین یظنون، جن کو خیال ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، ان آیات کریمات کا گزشتہ آیتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں ذکر تھا نعمت عامہ کا، نعمت عامہ بر عامہ، یعنی نعمتیں بھی عام تھی اور جس مخلوق پر ہوئی وہ مخلوق بھی عام تھی۔ یہاں ان آیتوں میں تذکرہ ہے نعمت خاصہ بر خاصہ کا، یعنی نعمتیں بھی خاص ہیں اور جس قوم پر ہوئی ہیں وہ قوم بھی خاص ہیں، یعنی بنی اسرائیل۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، ایک نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرا نام اسرائیل۔ اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ، پورا معنی بنے گا اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی بھی پیغمبر کے نام متعدد نہیں آئے سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک یعقوب علیہ السلام اور دوسرے اسرائیل علیہ السلام۔ یہاں پر پہلا نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ دوسرا نام اسرائیل لے کر کے خطاب کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ بنی اسرائیل کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ایسی ہستی کے اولاد میں سے ہیں کہ جو اللہ کی برگزیدہ بندے تھے، تو جو ان کا مشن تھا، جو ان کی زندگی جیسی گزرتی تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے مشن کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں، اس لیے اسرائیل کا لفظ ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی ان کی کوئی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہوئے، باقی جمہور کے نزدیک انبیاء اور پیغمبر نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف تقریباً 4000 انبیاء تشریف لائے، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مشہور کتابوں میں سے 3 کتابیں عطا فرمائی تھیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن میں سے پہلی 3 کتابیں اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ مشہور کا لفظ اس لیے ذکر کیا
کہ اس کے علاوہ بھی کتابیں تھیں، صحائف وغیرہ، تو وہ مشہور نہیں تھی، یہ مشہور تھی، اس لیے 4 مشہور کتابوں میں سے 3 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجی۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان میں سے اللہ نے بعض انبیاء کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آخری زمانے میں مصر کے بادشاہ بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت، عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، اور عام جو بنی اسرائیل تھے ان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی وہ انشاءاللہ ان آگے 2 رکوع میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ یاد کرو پورا کرو تم میرا وعدہ اور پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھ ہی سے کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا وعدہ فرمایا تھا اور بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا تھا، یہاں پر چونکہ اجمال ہیں لیکن 6 سپارے کے 7ویں رکوع میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور یہ کہ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی قدر اور عزت کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہاں تک تو وہ وعدہ تھا جو بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، وہ کیا تھا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اگر تم نے یہ کام کیے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، ان کو مانا، ان کی قدر کی، ان کی عزت کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وعدہ تھا اور یہ اس وعدے کی کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ تم وہ وعدہ پورا کرو، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا میں وہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھ ہی سے کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وعدہ کا پورا کرنا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، یعنی وعدہ کر کے پھر اسے پورا نہیں کرتا، وعدہ کر کے پھر اسے پورا نہیں کرتا، فرمایا اسے قیامت کے دن جو عذاب، جو سزا اسے دی جائے گی وہ تو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک سزا اسے یہ دی جائے گی کہ جب حشر کا میدان لگے گا، یعنی جہاں پر اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا وہاں پر ان لوگوں کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا بطور علامت کے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر عہد شکنی کی، اور جتنا بڑا وعدہ خلافی انہوں نے کیا ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ان کے اوپر لگایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم عہد کو پاس کرنے والے بن جائیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور فرمایا تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم پر، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما معکم اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم اول کافر نہ بنو، یعنی تم قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اور یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تھے اس لیے
ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کریم تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، اگر قرآن ان کی مخالفت کرتا تب تو تم اس کی مخالفت کرتے، چلو بات بنتی، لیکن قرآن کریم تورات، زبور، انجیل کی مخالفت تو نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کریم ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ جب قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے تو پھر تمہیں قرآن کریم پر ایمان لانا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بنو تم اول کافر اس کے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اول کافر نہ بنو، دوسرے تیسرے کافر بنو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو بعد میں آنے والے لوگ تمہیں دیکھ کر اس کا انکار کریں گے، تو جتنا گناہ ان لوگوں کو ہوگا اتنا ہی گناہ تمہیں بھی ملے گا۔ حدیث کے اندر ہے من سن سنتن حسنتن، فرمایا جس نے کسی نیکی کا راستہ اختیار کیا، یعنی کسی سنت کو زندہ کیا اور لوگوں نے دیکھ کر اس سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو جتنا ثواب، جتنی نیکیاں اور لوگوں کو ملے گی، اتنی نیکیاں اس کو ملے گی جس نے سنت کو زندہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ایک شخص نے کوئی غلط طریقہ رائج کیا، کوئی غلط راستہ اختیار کیا اور لوگوں نے اس پہ چلنا شروع کر دیا، تو جتنا گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو اس راستے پر چل رہے ہیں، اتنا ہی گناہ اس شخص کو ہوگا جس نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے۔ فرمایا تم اس کے اول کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا مال۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا مال نہیں، زیادہ مال کے بدلے میں میری آیتوں کو خرید سکتے ہو، نہیں، دنیا تو قلیل ہے اللہ کے نزدیک۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت، دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہے، سونے کی قیمت ہے، چاندی کی ہے، پونڈس کی ہے، پیسے کی ہے، روپے کی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا ہی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے قاف، اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو ساری دنیا مل جائے قرآن کریم کی اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مال۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیں کہ جو حضرات قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، جنہیں قرآن کریم پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھانے پر ان کی جو خدمت کی جاتی ہے، انہیں جو معاوضہ دیا جاتا ہے، انہیں جو تنخواہ دی جاتی ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ نہ لو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مال، تو آیا یہ جو تنخواہیں لی جاتی ہیں یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لے سکتے، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے احناف یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم قرآن کریم کے پڑھانے پر کچھ نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن جو متاخرین احناف ہیں، بعد میں آنے والے احناف ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تم اس کی خدمت نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے اس کی بھی ضروریات ہیں۔ اب وہ قرآن کریم کو چھوڑ کر کسب دنیا میں لگے گا، دنیا کے کمانے میں لگ جائے گا، تو جب وہ دنیا کی طرف رجوع کرے گا تو پھر قرآن کریم کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت یہ لینا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ ہاں، مردوں کو اصال ثواب کے لیے جو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے یا کوئی اور وظیفہ پڑھوایا جاتا ہے، یہ قطعاً حرام ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اور پڑھوانے والا بھی گناہگار ہے، تو جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں مل رہا تو جس میت کے لیے اصال ثواب کیا جا رہا ہے اسے کیا ثواب ملے گا؟ لہٰذا قرآن کریم اجرت پہ پڑھوانا یا کوئی اور وظیفہ پڑھوانا اجرت پہ، معاوضے پر، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے
مردوں کو اصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھ کر بچتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور خلط ملط نہ کرو، خلط نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیے حق کے مٹنے کے دو طریقے ہیں، دو طریقوں سے حق مٹتا ہے۔ ایک یہ کہ حق بیان نہ کیا جائے۔ ظاہر بات ہے جب حق بیان نہیں کیا جائے گا تو جو بعد میں آنے والی نسل ہوگی انہیں کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس لیے حق اگر بیان نہ کیا جائے تو حق مٹ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو چھپا دیا جائے، یعنی حق اور باطل کو خلط مل کر کے پیش کیا جائے، تب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے، دین کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ اس لیے تو بدعت بہت سخت گناہ ہے۔ کتنا سخت گناہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر شراب کی 100 بوتلیں پیے۔ اب شراب کی ایک بوتل پینا بھی کیا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر شراب کی 100 بوتلیں پیے، تو مسجد میں بیٹھ کر شراب کی 100 بوتلوں کی پینے کا جتنا گناہ ہے، ایک بدعت کا گناہ اس سے زیادہ ہے، ایک بدعت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کے کرنے سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، جبکہ بدعت کے کرنے سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، دین کا نقشہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور دین مٹ جاتا ہے۔ اس لیے بدعت بہت سخت گناہ ہے۔ گناہ انسان کرے تو انسان گناہ سے توبہ بھی کرتا ہے، لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو کیا سمجھتا ہے، اس کو نیکی سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے، اور ثواب سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا۔ اب مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ہماری توبہ، ہم نے نماز پڑھی اور قرآن کریم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس پر شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن بدعتی جب بدعت کرتا ہے وہ اسے نیکی سمجھتا ہے اور نیکی سے کوئی توبہ نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد حجبت توبۃ عن کل صاحب بدعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب بدعت پر، یعنی بدعت کرنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بدعتی توبہ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گناہ نہیں سمجھتا، اور اتنی نحوست ہے اس کی کہ جس طرح ایک غالی کافر کے دل سے ایمان کی وہ صلاحیت مٹا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایک غالی کافر کے دل میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، تو اسی طرح ایک بدعتی کے دل کے اندر توبہ کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھولے ہوئے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ آیت جو ہے علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں خطاب اگرچہ بنی اسرائیل سے ہے، لیکن معنی اس حدیث کا عام ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ داعی، ہر وہ مبلغ کی مذمت ہے اس میں کہ جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، تقوی کا حکم کرتا ہے اور خود تقوی سے عاری ہے۔ اور یہ پختہ بات ہے کہ جتنا انسان کے پاس علم ہوتا ہے اتنا وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے کہ اس نے خود کتنا عمل کیا اور لوگوں پر کتنی محنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک آدمی جس کے پاس علم ہو اور وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو جلتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے لیکن خود نیچے سے جل رہا ہوتا ہے۔ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خود وہ جل رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر معراج کے موقع پر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ فرشتے ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے اور ان کی زبانیں کاٹ رہے تھے، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا ہؤلاء خطباء من اہل الدنیا کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ دنیا کے وہ خطباء ہیں، وہ داعی ہیں، وہ مبلغ ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جب علماء عالم بعمل کو سزا ہو سکتی ہے اور اتنی سخت سزا، اتنا سخت عذاب، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے سخت ترین عذاب عالم بعمل کو ہوگا۔ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کو، تو بے عمل عوام کا کیا بنے گا کہ جن کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے۔ سوچ ہے تو صرف دنیا کی، دنیا سمیٹنے میں مست، دنیا کے جمع کرنے میں مست، دنیا کمانے میں مست، اور کوئی کام نہیں۔ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا مدد حاصل کرو تم صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ اب مدد حاصل کس سے کرنی ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ مدد مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور مدد نماز اور صبر کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے، جبکہ مدد مانگنی کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یعنی اپنے نفس کو قناعت اور عاجزی کا خوگر بناؤ، ترک لذات اور ترک شہوات کا عادی بناؤ۔ جب انسان اپنے نفس کو ترک لذات کا یعنی لذتوں کے ختم ہونے کا عادی بنائے اور ترک شہوات کا عادی بنائے تو پھر انسان کو مال کی محبت اس کے اندر باقی نہیں رہتی، مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا نماز کا عادی بناؤ اپنے آپ کو، نماز کی پابندی کرو۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو جان کی محبت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر انتہائی درجے کی کیا ہے؟ خاکساری ہے اور عاجزی ہے اور پستی، ہر قسم کی پستی نماز کے اندر موجود ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو عادی بنا دیتا ہے پھر یہ انسان، اب دیکھیں حب مال اور حب جان یہ تمام فساد کا مادہ ہے۔ اب اس کا طریقہ بتا دیا کہ طریقہ اس کا یہ ہے، مال کی محبت کیسے کم ہوگی، جان کی محبت کیسے کم ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ، اور اپنے نفوس کو ترک لذات اور ترک شہوات کا عادی بناؤ۔ عاجزی اور قناعت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر دو تو کیا ہوگا؟ پھر حب مال اور حب جان یہ کم ہو جائے گی۔ تو آگے اس کا طریقہ بتا دیا، اصلاح کا طریقہ بتا دیا کہ بسا اوقات انسان کے لیے نماز کا پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، البتہ یہ نماز پڑھنا بھاری ہوتا ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر کن لوگوں پر؟ جو خاشعین ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب خاشعین کون ہیں؟ ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ ہیں کہ جو گمان رکھتے ہیں
انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وانہم الیہ راجعون اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوٹ کر جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے علم اور یقین کے بجائے لفظ ظن استعمال فرمایا ہے، یظنون کا لفظ ہے، یعنی وہ غالب گمان رکھتے ہیں۔ تو جب انسان کو غالب گمان ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور فرمانبرداری کرنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ غالب گمان ہو جائے، یہ تو غالب گمان کا حال ہے، تو جب انسان کو علم یقین ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے انسان کا اس بات پہ کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں میں نے جواب بھی دینا ہے، جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کے بارے میں کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، تو پھر یہ انسان کیا ہوگا، یہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا کیا ہے پھر مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔